دیکھیں پاکستان ٹوڈے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریباً روزانہ حکومت اور یدھ پڑا ہوا ہے، پارلیمنٹ ہو باہر ہو. پچھلے دنوں انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ آپ کسی پروگرام میں آمنے سامنے ایک طور پر ٹاک کریں، میں ثبوت دوں گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ناکام حکومت ہے، لیکن اس کے مطابق جواب نہیں دیا گیا. اور آج کا جو موضوع میں ایک اور ہم بات ایڈ کریں گے کہ ان کو جو تھریٹ آیا ہے کسی کالعدم تنظیم سے، اس کے متعلق پیپل پارٹی کے جو مین لیڈرز ہیں ان کا وہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی، کیونکہ ایک بہت بڑی پاکستان پیپل پارٹی جو ہے پاکستان کی بڑی جماعت ہے اور اس کے جو چیئرمین ہیں ان کی زندگی کو تھریٹ ملا ہے. اس پر بات کریں گے. تو خاور صاحب یہ موضوع ہے آج کا صورتحال کے بھی. یہ جو اس کو ہم کہیں گے کہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے. وہ ایسا ہی ہے مناظرے کا. اور یہ مناظرے کا جو چیلنج ہے یہ وفاقی وزراء پہلے دیتے رہے ہیں. یہ مناظرے کا جو چیلنج ہے خود وزیر اعظم پاکستان بھی دے چکے ہیں، اور یہ ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم پاکستان یہ دو مولویوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا زمانہ نہیں ہے جی، یہ شورش کشمیری کا زمانہ نہیں ہے کہ جی وہ دو جو عالم دین ہیں، یہ دو ایک دانشور ہیں، انہوں نے کسی ایشو پہ ایک دوسرے کو کر دیا اور موچی دروازے میں جمع ہو گئے اور وہ آپس میں کر رہے ہیں. تو وہاں تو شائستگی بھی تھی. اب پارلیمنٹ میں نالائق، نااہل، سلیکٹڈ، فلانا فلانا یہ ہوتا ہے. ادھر سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آتا ان کو. وہ بھی میں نے لفظ استعمال مناظرے کا جو فورم ہے وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی ہے، لیکن دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے، وزیر اعظم پاکستان ہو یا اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو ہو یا بعض دفعہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہے وہ بھی. تو یہ تین جو لوگ ہیں مثال کے طور پہ بڑے لوگ یہ تین ہیں، یہ تو اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کی تقریر سننا پسند نہیں کرتے. ایسے یہ اکثر ہوتا ہے اپنی تقریر کر کے یہ گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے مناظرے آپس میں کیا کرنے ہیں؟ میرے نہیں خیال یہ ایسے ہی بس یہی خبر نہیں ہاشمی صاحب. جب میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ اپنی ایگوز میں بند ہیں، انہوں نے عوام کے مسئلے کیا حل کرنے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے. اگر ایک طرف یعنی پی ٹی کی حکومت کے وزیر اعظم سندھ میں نہیں جاتے اور دوسری طرف مراد علی شاہ بھی، ان کی بھی کوئی خیر کی کبھی زبان سے منہ نہیں نکلا، اور وہ تقریباً روزانہ سندھ کی تو پریس کانفرنسیں 2-3 تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں. اسی طرح جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو مراد سعید کہتا ہے جی میرے سامنے آؤ. اور اس طرح سندھ سے اور ایک ایم این اے صاحب ہیں، وہ میں نے لفظوں میں انہوں نے شیخ رشید کا وہ پرانا جو ہے وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں اشارتاً کرنی. اسی طرح پی ٹی آئی میں سے بلاول بھٹو زرداری کے متعلق بھی یہ کچھ شائستگی نہیں ہے، یعنی عوام دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے. تو آپ جب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا، ایک دوسرے تقریر پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو پھر جو آپ مناظرہ کہہ رہے ہیں، مناظرے میں کیا گالیاں نکالیں گے؟ کون سا اس میں بات کریں گے یعنی نئی بات؟ یہ مناظرہ جو ہے وہ زبانی گفتگو، مثال کے طور پہ ابھی آپ نے اس کے بلاول بھٹو کا ذکر کیا، بلاول بھٹو کے حوالے سے جو زبانی گفتگو کی جاتی ہے، اس کے بعد تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو آج کا سیاستدان ہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، وہ کتنے قد کا آدمی ہے، اس کی جو مینٹل لیول ہے وہ کیا ہے. صحیح گل ہے جی. تو یہ لوگ جو ہے وہ میرے خیال میں جو پاکستان میں سیاست ہے اور پارلیمانی سیاست ہے یہ بہت پیچھے کی طرف چلی گئی ہے، یہ تنزل کی طرف چلی گئی ہے. یہ ماضی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ اب جب اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ چانڈیو صاحب کا بیان آیا کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پنجاب سے ہمیں ساتھ نہیں دیا جاتا. اور آپ کے سامنے پچھلی جو 9 تاریخ کو اے پی سی کراچی میں ہونی تھی اس میں میاں شہباز صاحب نے جانے سے معذوری اظہار کی تھی. پھر یہ ہے کہ پچھلے دنوں پھر خبر آئی پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ یاد صادق صاحب کا بیان ہے باقاعدہ کہ ہم یعنی اسمبلی میں اس قسم کی حرکت کا ساتھ نہیں دیں گے. تو کراچی میں بھی جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں شری بزاری صاحبہ گئی ہیں
تو بلاول بھٹو صاحب تو نہیں گئے، اور اس اے پی سی کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم اپنی اے پی سی بلوائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اے پی سی بلائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے کہ جب پاکستان میں اپوزیشن جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے کے اکٹھی نہیں ہوتی، انہوں نے فضل الرحمان جو ہے وہ 4 چفرے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر مشترکہ جد و جہد نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی بھی فضل الرحمان کی قیادت میں پیچھے نہیں چلے گی. جب یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹی وی میں جب ہم نے کہا کہ اگر آپ ہی کی طرف سے جب یعنی چیئرمین پیپل پارٹی کہتے ہیں جی بیمار بھی ہے میاں شہباز شریف صاحب، تو پھر بھی حکومت تھر تھر کانپ رہی ہے. مسئلہ یہ ان کی وہ ٹیک دیتے ہیں، اور وہ پیپل پارٹی کے پرانے لوگوں کو کئی چیزیں یاد ہیں، تو پھر وہ تو ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے اندر سے کوئی بات چیت ہو چکی ہے؟ دیکھیے جیسے سیاست میں ڈکلائن آیا ہے، سیاسی روایات میں آیا ہے، کلچر میں آیا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاستدان نے، بڑے سیاستدان نے بولنے کے لیے ایک ٹیم رکھی ہوتی ہے جو ان کو پوائنٹ لکھ کے دیتے ہیں یا تقاریر لکھ کے دیتے ہیں. وہ تقریر لکھنے والے، وہ پوائنٹ دینے والے، ان کا لیول بھی جو ہے وہ لیول نہیں رہا. وہ ایسے پچھلی اسمبلی میں خاور صاحب 69 ایم این اے ایسے تھے جنہوں نے کوئی بات نہیں کی، اسمبلی میں بات نہیں کی. اب بھی آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ وہاں لوگ کون کون سے ہیں جو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح بندے رکھے ہوتے ہیں. یعنی اگر تو اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، اور جمہوریت یہ ہے کہ اپنے عوام نے منتخب کیا اور اس علاقے کے لوگوں نے منتخب کیا، تو وہاں جا کے اپنی یعنی ہے کہ عزت افزائی کے لیے کوئی اچھی باتیں جا کریں اور پروڈکٹیو کام کریں. اگر مثلا یہ مسئلے کو ملک کے حل ہونے ہیں، بے شک کے الیکٹرک ہے، پاکستان میں بجلی ہے، ڈیم بن رہے ہیں، تو جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا ساتھ دیا جائے. ہاں سیاست کرنا تو ان کا سارا حق ہے. اور بھائی جیسے مراد سعید صاحب جس لیول پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کوئی پی ٹی آئی کے دیگر جو اراکین ہیں ان کے اندر حوصلہ باقی رہ جاتا ہوگا کہ اس کے بعد وہ کوشش کرے کہ میں بھی بول لوں؟ تو یہ بھی تقاریر کرنا اسمبلی کے اندر، یہ بھی منوپلی ہے، یہ بھی طاقتور ہونا، قریب ہونا قیادت کے، اور قیادت کی منظوری ہونا. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ارکان بولتے نہیں ہیں، 86 ارکان خاموش رہے. 86 ارکان کو، ان میں سے 80 ارکان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو پھر وہی بات ہے، جس طرح آپ ہر وقت ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں جی یہاں ملک میں جمہوریت مستقبل ہے. یہ جمہوریت پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت وہ بادشاہ ہے، پارٹی کا جو صدر ہے وہ تو بادشاہ ہے، وہ بولنے بھی نہیں دیتا، ضمیر کی آواز بھی نہیں اٹھانے دیتا. اگر کوئی اپوزیشن غلط کام کر رہی ہے تو وہ کسی کو، بہرحال آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، میں جمہوریت کے بارے میں میں کہتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے عوام نے دنیا کی تاریخ میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جتنی جدوجہد کی ہے اور جتنی قربانیاں دی ہیں وہ رائگاں گئی ہیں، وہ رائگاں گئی ہیں. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کی خاطر یہاں پاکستان میں 60,000 لوگوں نے کوڑے کھائے تھے، 60,000 لوگوں. خبر میں آشمی صاحب ہمارا پروگرام کا وقت تقریباً ظاہر ہے باتیں کرتے رہتے ہیں تو مسائل ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ مسئلے کب حل ہوں گے، انہیں جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. یہ تو جمہوریت جو اس وقت چل رہی ہے، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، یہ جمہوریت خاندانی جمہوریت ہے. اس میں آپ نے خود کہا کہ یہاں چند لوگ جو ہیں وہ بینیفیشریز ہوتے ہیں، باقی لوگ عام آدمی کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح اس کو انصاف نہیں مل رہا، اسی طرح تھانے اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. یعنی ریفارم یہ ہے غریب آدمی کو انصاف بھی اس لیے ظاہر دور ہوتا جا رہا ہے کہ ان وکلاء کی فیس وہ بھر سکتا ہے. ایک کام میں پھنس جائے، اور بڑے لوگوں کے لیے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں اس ملک میں. اور وہ پوری دنیا میں ایک ہی اصول ہے کہ جن ملکوں میں انصاف نہیں ہوتا تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی خیر کی خبر نہیں آ سکتی. نظام کوئی بھی ہو انصاف ہوتا ہے، اگر یہ نظام کسی کام کا نہیں ہے تو اسے بدلنا چاہیے. ان کو کچھ ریلیف نہیں دے سکتا، کیا کسی نے کسی نظام کو چھاڑنا ہے. اب اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان آباد.